تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اس چیز سے بچانے کے لیے رب کائنات نے میرے دل کو 3 سال کی عمر مبارک میں دھویا۔ جب 3 سال کی عمر مبارک میں دل نکالا گیا تو ایک فرشتے نے حضور کے دل مبارک سے نا ایک سیاہ رنگ کا نشان اٹھایا اور اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیا، سائڈ پر۔ عرض کی حضور وہ کیا تھا؟ فرمایا یہ شیطان کے داخل ہونے کا راستہ تھا، دل میں شیطان کے وسوسے ڈالنے کا، داخل ہونے کا راستہ تھا۔ رب کائنات نے میرے دل میں شیطان کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو یہ اس لیے دھویا گیا۔ 10 سال کی عمر مبارک میں اس لیے آپ کے شک صدر ہوا کہ آپ لڑک پن کی عمر شروع ہے تو آپ کسی دوسرے راستے پر نہ چلیں جس راستے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ غار حرا کے اندر تیسری مرتبہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضور علیہ السلام غار حرا میں تھے، پہاڑ کے دامن میں حضور اکیلے تنہا موجود ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، فرشتہ آیا قرآن کی وحی لے کر، قرآن کی آیتیں لے کر نزول ہوا۔ اس وقت وحی نازل ہونے سے پہلے فرشتے آئے، غار حرا کے اندر انہوں نے حضور کو لٹایا، شک صدر کیا، زمزم سے غسل دیا۔ وہ کیوں دیا؟ وہ اس لیے کہ تاکہ وحی کا نزول شروع ہونے سے پہلے حضور کے دل کو اس طرح طاقت مل جائے، پاور مل جائے کہ جب وحی نازل ہو تو آمینہ کے لال گھبرائیں نہیں بلکہ وحی کے وزن کو برداشت کر سکے۔ اب قرآن کا وزن کتنا ہے؟ اس وحی کا وزن کتنا تھا؟ قرآن کی آیت ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، فرمایا اگر ہم اس قرآن کی آیتوں کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اس کا اتنا وزن تھا، قرآن کی آیتیں اتنی گرم تھی کہ اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کی وحشت سے، اس کے روب اور دبدبے سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے۔ اس لیے حضور کے دل انور کو غسل دے کر اس طاقت دے دی گئی کہ جب وحی نازل ہو تو آمینہ کے لال کا دل اس وحی کے وزن کو برداشت کر سکے۔ رب کائنات نے ہر چیز کے لیے اپنے محبوب کو پہلے تیار کیا، پھر اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ اور قربان جائیں، قربان جائیں، صدہا قربان جائیں اس 10 سال کے بچے پر، اس 12 سال کے بچے پر، اس 15 سال کے حافظ قرآن کی قسمت پر جو قرآن کی 1 2 4 آیتوں کو نہیں بلکہ پورے کے پورے قرآن کو اپنے سینے میں بسا کر رکھتا ہے۔ قرآن اس کو پڑھنا، صبح فجر سے لے کر عشاء تک قرآن پڑھنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ رب کائنات کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ رب کائنات کے وہ لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، وہ انسان، وہ بشر ہیں جن کو رب کائنات نے اپنے قرآن کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور پھر ان کے سینوں میں اللہ نے اتنی کشادگی رکھی، ان کے سینوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ انہوں نے پورے قرآن کے وزن کو اپنے سینے پر اٹھا رکھا ہے۔ تو یہ قرآن کا، وحی کا یہ وزن تھا۔ تو اس لیے غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام کو شق صدر ہوا اور دوبارہ غسل دیا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب حضور سفر معراج پر جانے لگے، حضرت ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن، ان کے گھر سے حضور نکلے، فرشتے ساتھ ہیں، مقام زمزم پر پہنچے، مقام حتیم پر پہنچے، حرم کعبہ کے اندر، وہاں پر پھر حضور کے سینہ مبارک کو چیر کے غسل دیا گیا۔ وہ کیوں دیا گیا؟ وہ اس لیے کہ آمینہ کے لال، عرب و عجم کے تاجدار، والی کون و مکان، سید انس و جاں، سیاح لا مکان، حضور شہنشاہ حسینہ، سلطان الانبیاء، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی تھی اور رب کائنات کا دیدار بھی کرنا تھا۔ اس رب کائنات کے نور کے جلووں کو دیکھنا یہ آسان کام تو نہیں تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کی یا اللہ پھر بھی کوشش تو کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلیں آ جائیے پہاڑ کے اوپر، ہم آپ کو ڈائریکٹ نہیں دکھاتے، آپ کو اپنا جلوہ ڈائریکٹ نہیں دکھاتے، بلکہ ایسا کریں گے اس پہاڑ پر اپنے نور کی ایک تجلی ڈالیں گے، اگر آپ نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو ہم آپ کو اپنا جلوہ بھی دکھا دیں گے، لیکن اگر آپ اس پہاڑ کو نہ دیکھ سکے جس پر میرے نور کی ایک تجلی پڑے گی تو پھر مجھے کیسے دیکھ سکیں گے؟ عرض کی مالک منظور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے، پہنچ گئے پہاڑ پر۔
اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی، اتنی زبردست وہ تجلی تھی کہ پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، جل کر وہ کوئلہ بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا، اتنی نور کی تجلی تھی کہ آپ بے ہوشی کے اندر چلے گئے، آپ بے ہوشی کے اندر چلے گئے، زمین پر تشریف لے، دوبارہ ہوش ہے، عرض کی مالک نہیں، فرمایا لن ترانی، پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر محبوب کی باری تھی، یہاں پر کسی پہاڑ پر نہیں، کسی چیز پر نور کی تجلی نہیں ڈالنی تھی، بلکہ رب کائنات نے سامنے بٹھا کے دیدار کروانا تھا۔ تو پھر سامنے بٹھا کے دیدار کروانے کے لیے تیار بھی تو کرنا تھا نا۔ سفر معراج پر جانے سے پہلے حضور کا سینہ چیرا گیا، حضور کے دل مبارک کو زمزم سے غسل دیا اور اس نور کی تجلی کو برداشت کرنے کی طاقت دی، اور پھر آمینہ کے لال گئے، رب کائنات کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا دیدار کیا۔ حضور کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ڈائریکٹ دکھائی، حضور نے دیدار الہی کیا۔ تو یہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زندگی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ حضور ہمارے بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ اگر صرف بشر ہو نا، بندہ صرف بشر ہو، سینہ چیر دیا جائے، دل نکال کر سائڈ پر پانی سے دھو کر دوبارہ رکھا جائے تو بندہ بچتا نہیں ہے۔ آمینہ کے لال صرف بشر نہیں ہیں بلکہ نوری بشر ہیں حضور۔ اچھا، وہ جو آنے والے تھے 3 سال کی عمر مبارک میں جب حضور کا شق صدر ہوا، وہ 3 فرشتے آئے، وہ کون تھے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبریل تھے اور ان کے ساتھ 2 اور فرشتے تھے، اور حضرت جبریل امین آگے بڑھے، حضور کو انہوں نے لیا اور حضور کا سینہ چیرا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبریل نہیں تھے بلکہ حضرت جبریل امین کے جو 2 ساتھی ہیں، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، یہ دونوں تھے، یہ دونوں آئے، ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا اور حضور کا شق صدر کیا۔ تو یہ 3 سال کی عمر مبارک تھی جب حضور کو وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ وہ جو 7 بچے تھے نا، جنہوں نے سارا منظر دیکھا تھا، جب انہوں نے یہ دیکھا نا کہ ایک بندے نے سینہ چیر دیا ہے اور دل نکال لیا ہے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے دوست یہ نہیں بچیں گے۔ ظاہری بات ہے، صورتحال ہی ایسی تھی۔ وہ دوڑے اپنے قبیلے کی طرف، حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا، آپ کے شوہر کو بتایا کہ اس طرح جس بچے کی آپ نے ذمہ داری لی ہے، قریش مکہ کا وہ بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ 3 لوگ آئے، اس کو اٹھا کر لے گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ حضرت حلیمہ اسی وقت دوڑی، آپ کے شوہر بھی دوڑے کہ کیا بنے گا اگر وہ بچے کو کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے حضرت عبد المطلب کو اور اماں آمینہ کو؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت کرتے۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے جب دیکھا نا حضور علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، حضور پہاڑ سے نیچے اتر، نورانی قدموں کے ساتھ حضور پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ حضرت اماں حلیمہ نے دیکھا اور صاحب وہ جو بچے تھے نا دوست، انہوں نے دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، حیران رہ گئے، کہنے لگے آپ زندہ ہیں؟ آپ زندہ ہیں؟ فرمایا مجھے کیا ہونا تھا؟ کہنے لگے آپ کا سینہ نہیں چیرا؟ فرمایا چیرا تھا۔ دل نہیں نکلا؟ فرمایا نکلا تھا۔ پھر بھی زندہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں رب کائنات نے بنایا کیا ہے، اللہ نے شانیں کیا دی ہیں، رب نے محبوب کیسا تیار کیا ہے، تمہیں کیا پتہ یہ کیا تھا؟ خیر حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو لیا، فوراً مکے پلٹ گئی۔ حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی، کوئی اطلاع نہیں، جلدی جلدی گھر پہنچی اور عرض کی یہ آپ اپنا بچہ سنبھالیں، اپنا بچہ واپس لے لیں۔ حضرت اماں آمینہ فرمانے لگی حلیمہ خیریت تو ہے؟ خیریت ہے؟ عرض کی جی میرا وقت پورا ہو گیا، 3 سال کی میری ذمہ داری تھی اور وہ میں نے پوری کر دی ہے، اب آپ اپنا بچہ سنبھالیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اب میری ذمہ داری ختم ہوگی۔ فرمایا نہیں، زیادہ باتیں نہیں کرو، میں سمجھتی ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، جب تو 2 سال کی عمر مبارک میں چھوڑنے آئی تھی نا تو آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے، تو موقع کی تلاش میں تھی کہ واپس لے جاؤں، تجھے موقع ملا فوراً لے گئی، اب اتنی جلدی واپس لے کر آئی ہونا، عمر وقت پورا نہیں ہوا، وجہ کوئی اور ہے، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، اصل بات بتاؤ۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہ سارا قصہ بتایا، وہ 3 لوگ آئے، انہوں نے ان کو لیا، ان کا سینہ چیرا، تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کو نقصان ہو جائے، اور ہمیں شک ہے کہ کہیں ان پر کسی جن کا سایہ نہ ہو گیا ہو۔ حضرت اماں آمینہ نے کہا بس اتنی سی بات، حلیمہ اتنی سی بات سے گھبرا گئی ہو؟
عرض کی اما جان اتنی سی بات، سینہ چیر دیا بچے کا، دل نکال لیا، اتنی سی بات ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نہیں، اب تو یہ 3 سال کا ہے نا، جب یہ دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوا تھا، اللہ نے زمین و آسمان کو اتنا روشن کیا تھا کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محل بھی دیکھے تھے، میں نے فرعون کے محل کے گرتے بت بھی دیکھے تھے، میں نے کعبے کو چمکتے بھی دیکھا تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم تو اتنی بات سے گھبرا گئی ہو، رب کائنات نے اس کو ایسے نہیں بنایا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں رہی یا نہ رہی یہ نبیوں کا سردار بن کے رہے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو چھوڑ کر واپس پلٹ گئی۔ اب حضور علیہ السلام کی ذمہ داری آپ کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنبھالی۔ 3 سال ہوئے عمر مبارک کی، وقت گزرتا گیا، حضور کی عمر مبارک ہوئی 6 سال۔ آقا علیہ السلام جب سفر کرنے کے بتقاضۂ بشریت قابل ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے پروگرام بنایا کہ مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے۔ سفر کیوں کرنا ہے؟ اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے وہاں پر عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، آپ بڑے عرصے سے گئی نہیں تھی تو ان سے ملنا چاہتی تھی۔ دوسری جو مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی، آپ کا مزار مبارک، آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں تھی، آپ کا وصال وہاں پہ ہوا تھا۔ تو حضور کی والدہ جا نہیں سکی تھی قبر پر، اب حضور علیہ السلام چلنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں جاتی ہوں، اپنے شوہر اپنے بیٹے کے والد محترم کی قبر کی زیارت بھی کرتی ہوں اور وہاں پر حاضری دے کر آتی ہوں۔ چل پڑی، حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور ساتھ میں ایک لونڈی ہے ام ایمن، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی جو خدمت کے لیے آپ کے ساتھ تھی۔ یہ 3 لوگ چل پڑے، مدینہ منورہ گئے، وہاں پر 1 مہینہ رہے، وہاں سے واپس پلٹے تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک وادی ہے جسے مقام ابوا کہتے ہیں، جہاں پر آج بھی حضرت سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ان کا نام زبان پر لیں تو سیدھا سیدھا نام نہیں لینا، عبداللہ، حضرت عبداللہ نہیں، حضرت آمنہ نہیں، بلکہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادب سے، حضور کی ماں ہے نا، نبیوں کے نبی کی ماں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی والدہ مقام ابوا پر پہنچی، بیمار ہوئی، بخار زیادہ ہوا، بیماری نے زور پکڑا تو وہیں پر ان کا وصال ہو گیا۔ اب تو مقام ابوا وہاں پر بڑا سخت معاملات ہیں، پہرا بڑا سخت ہے، عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے حالات اور تھے، اور وہ پوری وادی تھی، وہاں پر لوگ بستے تھے، ایک محلہ کہہ لے، گاؤں کہہ لے، بستی کہہ لے۔ مقام ابوا پر بیمار ہوئی، وہیں پر آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو کچھ وصیتیں کی، کچھ باتیں سمجھائیں۔ 6 سال کی عمر مبارک ہے، والد محترم دنیا میں آنے سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ 6 سال کی عمر مبارک ہوئی تو والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ باتیں کہیں، کچھ جملے کہے۔ ان میں سے ایک جملہ یہ تھا، فرمایا بیٹا یاد رکھنا، کل حی میت، فرمایا جو زندہ ہے اس نے مر جانا ہے، وَأَنَا مَيِّتَةٌ، فرمایا میں بھی دنیا سے جانے لگی ہوں، لیکن وَذِكْرِي بَاقٍ، میں تو جا رہی ہوں، قیامت تک میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا۔ عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا میں دنیا میں ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں دنیا میں ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں تو چلی جاؤں گی لیکن وہ میرا بیٹا، میری اولاد قیامت تک میرا ذکر زندہ رکھے گا۔ آج بھی اور قیامت تک جب بھی ادب والے، محبت والے، عشق والے، نصیب والے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کا نام مبارک لیں گے تو محبت کے ساتھ سر جھکا کر لیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان کا دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر نام باقی رہتا ہے، ذکر باقی رہتا ہے، ذات باقی رہتی ہے، وہ صرف اولاد کی وجہ سے نہیں بلکہ نیک اولاد کی وجہ سے رہتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر کے جائیں
کہ تمہارے جانے کے بعد وہ تمہارا ذکر زندہ رکھے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیٹی کو، تمہارے بیٹے کو دیکھ کر لوگ کہیں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں نے تربیت کی تھی، ایسی تربیت کر کے جائیں۔ یہ جو آج کل چکر چلتا ہے نا کہ جی اولاد نہیں ہے تو ہم دنیا سے جائیں گے، بیٹا نہیں ہوا تو ہمیں یاد نہیں رکھا جائے گا، ہماری نسل آگے نہیں بڑھے گی، ہمارا ذکر باقی نہیں رہے گا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک وہ آخری بات سنیں اور اختتام دے اپنی گفتگو کو۔ ایک شخص ہاسپٹل میں اپنی بیوی کو لے کر گیا، اس کے ہاں اولاد کا وقت تھا، جب اولاد ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تیسری بیٹی ہو گئی ہے اور ابھی تک بیٹا نہیں ہوا، اور تم نے جو ہے نا وہ میری نسل کو روک دیا ہے، میری آگے نسل نہیں بڑھے گی، مجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا، میرا نام کون لے گا؟ ڈاکٹر بھی موقع پر پہنچ گیا، ڈاکٹر سیانا تھا، اس نے کہا جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام؟ کہنے لگا جی یہ ہے۔ آپ کے ابا کا نام؟ جی یہ۔ دادا کا نام؟ یہ۔ پر دادا کا نام؟ کہتا جی یاد نہیں۔ اس کے والد کا نام؟ جی وہ بھی یاد نہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا تجھے اپنے باپ دادا کے اوپر کوئی یاد نہیں اور تو سمجھتا ہے کہ بیٹا ہوگا تو تجھے نسلوں تک یاد رکھا جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اولاد کی وجہ سے انسان کا ذکر باقی نہیں رہتا، بلکہ نیک اولاد کی وجہ سے باقی رہتا ہے۔ دنیا سے گئے ہوئے آج بھی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ان کی اولاد بہت تھی، ان کے پاس مال و دولت بڑا تھا، ان کی شہرت بڑی تھی، اس لیے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بڑی اچھی کی تھی۔ اپنی اولاد، یہ ہماری آج کے جمعے کی گفتگو تھی۔ اگلے جمعۃ المبارک کو ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی جب عمر مبارک 6 سال ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ کا وصال مبارک ہوا، مقام بوا پر ان کی تدفین ہوئی، وہاں سے حضور مکہ پہنچے، آگے پھر مکہ مکرمہ میں کیسی زندگی گزری اور پھر حضور نے اپنی جوانی کیسے گزاری، یہ ہماری اگلے جمعۃ المبارک کا موضوع ہوگا۔ بالخصوص موضوع کیا ہوگا؟ حضور نے جوانی کیسے گزاری۔ آج ہمارا نوجوانوں کا آئیڈیل کوئی سپورٹس مین ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی فلمی سٹار ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی ریسلر ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی ہے، کوئی کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ آج ہم کبھی کسی کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم اپنا ہیئر سٹائل کسی کے جیسا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کبھی اپنا لائف سٹائل کسی اور کے جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش کبھی ایسا ہو کہ آج کا نوجوان کہے کہ میرا آئیڈیل اور کاش میری زندگی کا لائف سٹائل آمنہ کے لال جیسا ہو، کاش ہمارا آج زندگی گزارنے کا طریقہ جناب صدیق اکبر جیسا ہو، کاش ہماری جوانی فاروق اعظم جیسی گزرے، کاش ہمارا لڑک پن جناب عثمان غنی جیسا گزرے، کاش ہماری جوانی، ہماری عمر مولا کائنات جیسی ہو۔ ہمارا آئیڈیل کوئی اور نہیں بلکہ آمینہ کے لال ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضور نے جوانی کیسے گزاری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضور نے کاروبار کیسے کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے آمینہ کے لال نے، آقا علیہ السلام نے جب شادی کی تو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت طیبہ۔ اس کو انشاءاللہ ہم نے اگلے جمعۃ المبارک میں ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔